ناظرین، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، تو اس کے بارے میں مختصراً میں اپنا تجزیہ اور قرآن و حدیث سے جو میں سمجھ سکا میں وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیک اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں کس طرح حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، سورہ کہف میں آتا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کرو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں یا جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب یہاں دین کا جو ذکر ہے وہ کس لیے دین کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں انسان کے بارے میں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کے دین پہ، اگر آپ کافر سے دوستی کر رہے ہو تو آپ کافر کے دین پر ہوگے، لیکن یہ عربی زبان، عربی لغت بہت وسیع ہے، تو یہاں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اپنے دوست کے دین پر ہوگے، مطلب آپ کے دوست جس طرح اعمال کر رہے ہوں گے آپ بھی اسی طرح اعمال کر رہے ہوگے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو، آپ کو اس سے محبت ہو، آپ اس کی سنتے ہوں، اس کو ہم دوست کہتے ہیں۔ آپ آج دنیا میں دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جس طرح آپ کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح آپ ان کی صحبت اختیار کرتے جاتے ہیں، آپ انہی میں سے ہوتے جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم لوگ انہی میں سے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طرح دوستوں کی محفل، دوستوں کی صحبت ہوتی ہے، ہم اسی طرح وہ صحبت، وہ محفلیں، وہی اپنے آپ کے اعمال اسی طرح اختیار کر لیتے ہیں۔ دوست جو ہوتا ہے وہ ہے جس سے آپ کو محبت ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو محبت کس کس سے؟ مختلف سنگرز سے محبت ہے، مختلف ایکٹرز سے محبت ہے، مختلف جو دین سے دور لوگ ہیں ان سے آپ لوگوں کو محبت ہے۔ جب آپ لوگ موبائل میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی محفل، ان کی مجلس جوائن کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنے اسی دوست کی محفل اور مجلس جوائن کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں ہے۔ تو آج آپ معاشرے کو دیکھ لیں، جو جس کو زیادہ سنتا ہے، جو جس کو زیادہ دوست بناتا ہے وہ اسی کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ تو یہ واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پس تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں دوستی کا بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ موبائل پہ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی مجلس اختیار کریں گے، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ نیک لوگوں کی مجلس ہوگی، صالح لوگوں کی مجلس ہوگی، ظاہر ہے وہ آپ کے لیے نیک صحبت ہوگی، وہ نیک انہی کے دین پہ، انہی کے اعمال پہ آپ چلیں گے۔ اور اگر وہی مجلس برے لوگوں کی ہوگی، غلط لوگوں کی ہوگی، بے عمل لوگوں کی ہوگی، بے فائدہ لوگوں کی ہوگی، فضول لوگوں کی ہوگی، فحش گوئی کرنے والوں کی ہوگی، لغو باتیں کرنے والوں کی ہوگی، تو آپ بھی انہی کے دین پہ ہوں گے، آپ بھی انہی کی طرح حرکات کرنے لگیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں کہہ دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آگے سنیں محدثین اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ مالک بن دینار کا قول ہے، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں کسی نیک آدمی کے ساتھ پتھر ڈھوں اس سے کہ میں کسی فاجر اور غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ پوری کھاؤں۔ یہ مالک بن دینار کون ہے؟ جو ہندوستان میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، جو سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تھے، جنہوں نے دین اسلام پھیلانے میں ہندوستان میں سب سے پہلے کردار ادا کیا تھا۔ ایک اور بزرگ سلف کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائیوں میں سے کسی سے ملاقات کرتا ہوں تو اس کی ملاقات سے بہت دنوں تک میں اپنی عقل و فہم میں ذکاوت محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی اپنے، اس وقت تو وہ ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے نا، وہ تو کافی دنوں کے بعد کسی بھائی سے ملے، کافی دنوں کے بعد کسی بھائی سے ملے، پھر ان کی گفتگو ہوئی، وہ بیٹھے۔ اب تو وہ ذرائع ہیں کہ آپ ہر گھنٹے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ موبائل کی جو محفل موبائل کی ہو
یا موبائل سے ہٹ کر ہو، جو محفل آپ جوائن کرتے ہیں اس سے جب ہٹتے ہیں تو آپ کا ذہن اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں آپ کی عقل و فہم چل رہی ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ غلط محفل جوائن کریں گے، غلط مطلب فلمیں یہ بھی ایک محفل ہے، ڈرامے یہ بھی ایک الگ محفل ہے، مجلس ہے ان کی، گانے یہ بھی ایک الگ ہے، یہ مختلف قسم کے ولاگز جو بن رہے ہیں یہ بھی ایک الگ محفل ہے۔ جب آپ لوگ وہ دیکھیں گے، وہ سنیں گے تو آپ کا عقل و فہم اسی طرح سے کام کرے گا۔ اور اگر آپ انہی مجالس کو نیک کام کے لیے، نیک لوگوں کو دیکھیں گے، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کریں گے، آپ کی عقل اسی لحاظ سے کام کرے گی، قرآن کو سمجھنے کی جد و جہد پیدا ہوگی آپ میں، اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب ہوگی آپ کو، تو آپ کا دل بھی اس سے صاف ہوگا، تقوی کا لباس بھی آپ اپنے دل کو پہنائیں گے، اور شیطان مردود ہو کے وہ سائڈ پہ آپ کو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ کس طرف نکل گیا۔ تو ناظرین، صحبت کے معاملے میں آپ احتیاط اختیار کریں۔ دیکھیں، اب آپ کے ذہن میں نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ ایک اپنی جگہ کے عالم دین کی صحبت ہو گئی، ایک علم والے کی، ایک نیک صالح کی صحبت ہو گئی، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر آپ 5 دوست ہیں، آپ ایک جگہ اکٹھے ہوتے، آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی صحبت، اگر اسی کو آپ نیک بنا لیں تو یہ آپ کی صحبت، نیک صحبت آپ اختیار کر لیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ اب یہ تلاش کریں کہ فلاں مسجد میں جو وقت زیادہ گزارتا ہے اس کے پاس بیٹھوں، اس کی نیک صحبت ہوگی۔ آپ اپنی صحبت کو نیک بنائیں، آپ کی صحبت کو بھی تو نیک بنا سکتے ہیں نا۔ اپنے موبائلوں کی یا سوشل میڈیا کی صحبت کو سیٹ کر لیں، اس کو نیک کر لیں، القرآن کے اس فرمان پر عمل کرنے لگ جائیں گے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحبت کے بارے میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا تھا کہ صحبت نیک اور صالح لوگوں کی اختیار کریں، اپنی صحبتوں کو نیک بنائیں۔